کتنے سال گزر گئے کربلا کو ہوئے، ایمانداری سے بتاؤ اے لوگو، جو آج مسلمانوں کا رویہ ہے، کیا دیکھ کر کے حضرت فاطمہ کے آنسو نہیں آتے ہوں گے؟ جو اس وقت مسلمانوں کا رویہ ہے، کیا دیکھ کر کے رسول کا جگر پارا پارا نہیں ہوتا ہوگا کہ اس قوم کے لیے میرے نواسے نے اپنی ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کی بھی قربانی دی؟ اور میرے پیارو، شاید میری بات آپ کے دل پہ لگ جائے، خدا کرے کہ لگ جائے۔ میرے پیارو، آج کل ماحول اتنا نازک ہے کہ ہر کوئی یوٹیوب پر بیٹھ کر کے تمہارے ایمان کا سوداگر بنا بیٹھا ہے اور تم اسے اپنا آئیڈیل سمجھ کر کے سنتے ہو۔ دیکھتے نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا دین نیٹ پر بیچ دیا۔ یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے انجینئر اور حسن اللہ یاری جیسے کمبختوں کے ہاتھوں نہ جانے کتنے مسلمانوں نے اپنے دین کا سودا کر دیا۔ ابھی بھائی ناظر رضا صاحب کوئی مسئلہ آپ کو بتا دیں، آپ کی مسجد کے امام صاحب مفتی صاحب آپ کو کوئی مسئلہ بتا دیں تو آپ کو اعتبار نہیں آتا کہ نہیں امام صاحب آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ہم ابھی دیکھیں گے۔ اب گھر جاتا ہے، نیٹ کھولتا ہے اور یوٹیوب پہ مسئلہ بیان کرتا ہے، یہ مسئلہ کیسا ہے۔ اب اگر اس نے وہی مسئلہ بتا دیا جو امام صاحب نے بتایا تھا تو ٹھیک ہے، ہاں وہی امام صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اگر اس نے مسئلہ غلط، اگر مسئلہ اس نے دوسرا بتا دیا تو امام صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیٹ پر تو یہ بتا رہا ہے اور آپ یہ بتا رہے ہیں۔ قسم خدا کی انٹرنیٹ یہ ضمانت نہیں دیتا کہ مسئلہ بتانے والا سنی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں۔ اگر انٹرنیٹ ہی کافی ہوتا تو یہ دوہرا رویہ کیوں کہ ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کے لیے تم یونیورسٹی میں بھیجو اور اپنے مسجد کے مولانا کو نیچے دکھانے کے لیے فیس بک اور واٹس ایپ یونیورسٹی سے مسئلے معلوم کرو، یہ کیسا دوہرا رویہ ہے۔ لیکن میرے پیارو، جب کوئی انسان اپنا ایمان انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے کسی شخص کے ہاتھ بیچتا ہے نا، آپ کو نہیں پتا آپ تک پہنچتے پہنچتے اسلام ہمارے اسلاف نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ ذرا پوچھو حضرت بلال کے سینے پہ رکھے ہوئے بھاری پتھر سے کہ کس طرح سے تم تک اسلام حضرت بلال نے پہنچایا۔ ذرا پوچھو حضرت خبیب کے گلے میں پڑے پھانسی کے پھندے سے کہ کتنی تکلیف ہوئی حضرت خبیب کو کہ جب جا کر کے تم تک اسلام پہنچا۔ پوچھو حضرت ابو بکر صدیق سے، پوچھو عمر فاروق اعظم سے، پوچھو حضرت عثمان غنی سے، کتنی مشکل سے تم تک اسلام پہنچا ہے۔ اور پھر بھی سمجھنا آئے تو 61 ہجری کی وہ کربلا کے 10 عاشورہ کا وہ میدان دیکھ لینا کہ جب نبی کا نواسہ 72 جانثار کے ساتھ ایک ایک کر کے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی حضرت عباس کے بازو دے رہے ہیں، کبھی علی اصغر کا بچپن دے رہے ہیں، کبھی اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی اکبر، قاسم اور زید اور عمر اور ابو بکر کو دے رہے ہیں، ایک ایک کر کے۔ معاملہ کیا تھا؟ جیسے ہم بچا لیتے ہیں اپنی اولاد کو، حسین کے پاس بھی تو اللہ اکبر کبیرہ آپشن تھا کہ وہ بچا لیتے۔ آج کون سا باپ ایسا ہے کہ اس کا بیٹا بیمار ہو اپنی جائیداد بیچے گا لیکن بیٹے کو بچا لے گا، اپنا پلاٹ بیچے گا بیٹے کو بچا لے گا، اپنا مکان بیچے گا بیٹے کو بچا لے گا، بینک بیلنس خالی کرے گا بیٹے کو بچا لے گا۔ حسین اعظم کے پاس بھی تھا وہ موقع، لیکن اللہ اکبر کبیرہ امام حسین کربلا کے میدان میں جان بچانے کے لیے نہیں گئے بلکہ یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، اے یزید تو عباس کے بازو بھی لے سکتا ہے، علی اصغر کا بچپن بھی لے سکتا ہے، اور محمد کی جان بھی لے سکتا ہے، علی اکبر کی جوانی بھی لے سکتا ہے، میرا سر بھی لے سکتا ہے، لیکن حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، سرزمین پنجرہ۔ بہت اچھا سے یہ کون حسین ہے؟ یہ کون حسین ہے؟ یہ وہی حسین ہے جس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین مجھ سے ہے۔ بولو، سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں۔ ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے، ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔
لیکن نواسے سے نانا ہو جائے سمجھ میں نہیں، نواسے سے نانا ہو جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ سے حسین ہیں سمجھ میں آ گیا، لیکن یا رسول اللہ آپ حسین سے ہیں، اسے بھی سمجھا دیجئے، اسے بھی بتا دیجئے۔ وقت نے یہ جب سوال سنا تو وقت نے ایک آواز ہو کے کہا تھا، او لوگوں تم نے امام حسین کی سیرت نہیں پڑھی، اے لوگوں تم نے رسول اللہ کی محبت نہیں دیکھی جو امام حسین سے کیا کرتے تھے۔ اگر تمہیں محبت ہوتی تو بہت جلدی سمجھ میں آتا۔ حضرت امام حسین مصطفیٰ سے ہیں سمجھ گئے، لیکن حسین سے مصطفیٰ ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر یہ سمجھنا ہے تو چلو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر چلو، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر مدینے میں ہے، کہہ رہے ہیں حسین ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نانا نے کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ابو بکر کے علاوہ حضرت عمر نے بھی کہا اے حسین ہم نے سنا ہے، ہاں ہاں ہم نے سنا ہے کہ تم سے حسین ہے اور حسین مصطفیٰ سے ہے، مصطفیٰ حسین سے ہے۔ بچپن سے لے کر کے 56 تک یہی سنتے آئے کہ حسین مصطفیٰ سے ہے اور مصطفیٰ حسین سے ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن 10 محرم الحرام کی جب شب آئی، بلکہ 10 محرم الحرام کا جب دن نکلا، فجر کی نماز کا وقت ہوا، امام حسین نے اپنے تمام آوان و انصار کو اپنے پیچھے نماز پڑھائی، صف بندی ہو گئی، ایک ایک کر کے رسول اللہ کے نواسے پر تمام آوان و انصار قربان ہو گئے۔ آخر میں امام علی مقام سجدے کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین سجدے میں ہے۔ اب سوال وہی باقی ہے کہ اے حسین یہ تو سمجھا دو کہ رسول اللہ سے رسول اللہ تم سے ہے، یہ ذرا سمجھا دو، رسول اللہ تم سے ہے یہ ذرا سمجھا دو۔ تو امام حسین نے آخری سجدہ کر کے بتا دیا، او لوگو 4 شعبان سے 4 ہجری 4 شعبان سے لے کر کے کربلا کے اس دن تک حسین مصطفیٰ سے ہے، اور کربلا سے لے کر قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہے۔ مصطفیٰ حسین سے ہے، رسول اللہ کی شریعت حسین سے ہے۔ قسم خدا کی اگر نبی کا وہ نواسا رسول اللہ کی شریعت پر قربان نہ ہوتا تو آج جو ہمارے پاس شریعت ہے، آج جو ہمارے پاس مساجد ہیں، آج جو ہمارے پاس مدارس ہیں، آج جو ہمارے پاس خانقاہیں ہیں، عبادت خانے ہیں، قسم خدا کی یزید سب نگل گیا ہوتا، کچھ بھی ہمارے پاس موجود نہ ہوتا۔ اگر آپ کے گھر میں کلام مجید رکھا ہے، صدقہ ہے امام حسین کی شہادت کا۔ اگر تمہارے گھر کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، صدقہ ہے امام حسین کی شہادت کا۔ اگر تمہارے گھر میں مصلی پر تمہاری بہو بیٹیاں نماز پڑھتی ہیں، صدقہ ہے حضرت زینب کا۔ یہ وہی حسین ہے، یہ وہی حسین ہے کہ جب ایک دن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، رسول اللہ کی ایک زانوں پر اپنے خود کے بیٹے حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں، سامنے سے دوڑتے ہوئے آئے حضرت امام حسین، چھوٹے چھوٹے قدموں سے سرکار نے دوسرے زانوں پر بٹھا لیا۔ ابھی بیٹھے ہوئے کچھ ہی وقت ہوا تھا، حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ ان دونوں کو جمع نہیں فرمائے گا، یا رسول اللہ اختیار آپ کو ہے، توجہ چاہوں گا، اختیار آپ کو ہے، اختیار آپ کو ہے، یا رسول اللہ جسے چاہیں بچا لے اور جسے چاہیں اللہ کی راہ میں بھیج دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام عالی مقام بیٹھے ہیں، ایک طرف خود کا اپنا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر سوچے دست نبوت حضرت امام حسین کے سر پہ رکھ دیا۔ حضرت جبرائیل سمجھ گئے کس کو چھوڑنا ہے، کس کو لے جانا ہے،
کس کو چھوڑنا ہے، کس کو لے جانا ہے۔ اب ایک روایت یہ ہے کہ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم جو رسول اللہ کے سگے بیٹے تھے انتقال کر گئے، ایک روایت ہے کچھ مہینے کے بعد انتقال کر گئے۔ نچوڑ یہ ہے کہ امام حسین کو زندگی عطا کر دی گئی، ان کے اوپر قربان کر دیا گیا حضرت ابراہیم کو۔ حضرت ابو بکر بولے اے حسین تم وہ ہو جس پر نبی نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم بولے حسین تم وہ ہو جس پر نبی نے اپنا بیٹا، بولو بولو۔ حضرت عثمان بولے کہ حسین تم وہ ہو جس پر نبی نے اپنا بیٹا۔ حضرت علی بولے حسین تم وہ ہو جس پر نبی نے اپنا بیٹا۔ حضرت فاطمہ بولی حسین تم وہ ہو جس پر نبی نے اپنا بیٹا۔ حضرت عائشہ بولی حسین تم وہ ہو جس پر نبی نے اپنا بیٹا۔ حضرت طلحہ اور زبیر بولے حسین تم وہ ہو جس پر نبی نے اپنا بیٹا۔ بچپن سے لے کر کے 56 تک حسین یہی سنتے رہے کہ حسین تم وہ ہو جس پر نبی نے اپنا بیٹا قربان کیا، اپنا بیٹا قربان کیا، اپنا بیٹا قربان کیا۔ امام حسین مدینے میں سنتے رہے، مدینے سے ہجرت کر کے مکہ آ گئے، مکے والوں سے سنتے رہے حسین تم وہ ہو جس پر نبی نے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ پھر مکہ سے ہجرت کر کے کربلا کے میدان پہ آئے، اور جب 10 محرم الحرام آئی حسین سنتے رہے، لیکن حسین نے کائنات کو گواہ بنا کر کے ایک جملہ بولا، او کائنات سن لے، رسول نے مجھ پر ایک بیٹا قربان کیا تھا، دیکھ کربلا میں اپنا پورا خاندان رسول پر قربان کر رہا۔ حسین تمہاری عظمت کو سلام، حسین تمہاری رفعتوں کو سلام، حسین تمہاری بلندیوں کو سلام۔ یہی تو حسین ہے، یہی تو حسین ہے جس کی محبت، جس سے محبت رسول اللہ نے ایمان کی پہچان بتائی، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ حسین سے محبت کرو، بلکہ کر کے بھی دکھایا۔ مدینے کی گلیاں گواہ ہیں، مدینے کی گلیاں گواہ ہیں کہ حضرت حسین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کندھے پر بٹھالتے ہیں، کبھی اپنی گود میں بٹھالتے ہیں، کبھی انہیں چومتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ یہ کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، لوگ اہل بیت کی آڑ میں اصحاب اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن جب اے پنجرہ کے غیور مسلمانوں تمہارے سامنے ایسے غدار و مکار آئے جو اہل بیت کا نام لے کر اصحاب اکرام کو گالیاں دے، تو تم ان کا گریبان پکڑ کے یہ پوچھنا، اور لوگوں بتاؤ کس صحابی نے حسین سے بتاؤ کس صحابی نے؟ ارے حضرت ابو بکر کی تو دیکھو اہل بیت سے محبت۔ حضرت ابو بکر فرماتے اتنی محبت مجھے اپنے گھر والوں سے نہیں جتنی محبت حضرت رسول پاک کے خاندان سے، اور ایسی محبت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو مسجد نبی سے نماز پڑھا کے نکل رہے تھے، تو سامنے دیکھا حضرت امام حسین کھیل رہے، جلدی دوڑ کر حضرت علی سے پہلے حضرت ابو بکر نے گود میں اٹھا لیا اور چومتے رہے۔ چومنے کے بعد بولے اے علی، یہ جو رسول اللہ کا نواسا ہے اس کی شکل تم سے کم ملتی ہے، میرے رسول سے زیادہ ملتی ہے، اس لیے میں ان سے محبت بھی کرتا ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم کی محبت کا تو عالم تو یہ دیکھو، جب مدائن فتح ہوا نا تو تمام مجاہدین کو حضرت عمر فاروق اعظم نے 500 درہم دیے، لیکن جب امام حسین کی باری آئی نا تو آپ نے انہیں 1000 دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے اور کہنے لگے کہ ابا جان یہ کیا بات ہے، حضرت حسین سے بڑے تو ہم ہیں، ان سے زیادہ ہم نے جنگ میں شرکت کی ہے، ہمیں زیادہ ملنا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک جملہ بولا تھا کہ اے بیٹا چلا جا، یہ برابری تب کرنا، ارے جا پہلے حسین کے ماں جیسی ماں لا، حسین کے باپ جیسا باپ لا، ارے حسین کے جیسا نانا لا، پھر بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے نانا لاجواب، حسین کی ماں لاجواب، حسین کے والد لاجواب۔
اللہ اکبر کبیرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے کہ سرکار سجدے کی حالت میں ہے، امام حسین چلتے 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 فوراً آ گئے اور آپ کی پشت پر بیٹھ گئے۔ واقعہ نہیں بتانا چاہ رہا میں، اس سے مقصد کیا ہے واقعے کا، کہ پیغام کیا ہے، پیغام کیا دینا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ آپ نے سنا ہوگا سرکار کی پشت پر بیٹھ گئے امام حسین تو سرکار نے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا، نہیں اٹھایا نا، نہیں اٹھایا، نہیں اٹھایا، نہیں اٹھایا، اور پھر خود ہی امام حسین پشت سے اترے، پشت سے اترے، سرکار نے اپنی نماز پوری کی، نماز پوری کی۔ اللہ اکبر، مدینے میں شور ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا، حسین حسین تمہیں تکلیف نہ ہو اس وجہ سے رسول نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ حضرت ابو بکر بولے حسین تمہیں تکلیف نہ ہو اس لیے سرکار نے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ مدینے کی گلیوں سے لے کر کے کربلا تک حسین یہی سنتے رہے، حسین یہی سنتے رہے، حسین پشت سے تمہیں تمہارے نانا نے گرنے نہیں دیا، لیکن کربلا کی ریت گواہ ہے، صحرا گواہ ہے، حسین نے آخری سجدہ کیا اور کائنات کو گواہ بنا کے کہا، کائنات گواہ ہو، مسجد نبوی میں رسول اللہ نے مجھے اپنی پشت سے گرنے نہیں دیا، لیکن دیکھو یہاں میری پشت پر رسول اللہ کا دین ہے، قسم خدا کی حسین اپنی گردن دے دے گا، پشت سے اپنے نانا کا دین گرنے نہیں دے گا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔